جھاڑو لگاتی، ناشتہ بناتی، کپڑے دھوتی، برتن صاف کرتی اور پھر دوپہر کا کھانا بھی تیار کرتی۔ امیر بہو کا غرور، اچھی ساس، نند کی بدتمیزی اور محبت کی جیت۔ ایک خوبصورت گاؤں میں سلمہ نام کی ایک نیک صابر اور محنتی عورت رہتی تھی۔ اس کا ایک بیٹا فیصل اور ایک بیٹی نادیہ تھی۔ کئی سال پہلے اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ سلمہ نے سلائی کڑھائی، لوگوں کے گھروں میں کام اور محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کی پرورش کی۔ اس نے ہمیشہ یہی دعا کی کہ ایک دن اس کے گھر میں ایسی بہو آئے جو اس گھر کو اپنا گھر سمجھے۔ جب فیصل جوان ہوا تو سلمہ نے اس کی شادی کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کیا۔ چند ہی دن بعد ایک امیر خاندان سے رشتہ آیا۔ لڑکی کا نام ماہنور تھا۔ وہ دولت مند گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے والد ایک بڑے تاجر تھے۔ گاؤں کے لوگ کہنے لگے، سلمہ بہن، آپ کی قسمت کھل گئی، اتنے امیر گھر سے رشتہ آیا ہے۔ سلمہ مسکرا کر بولی، مجھے دولت سے زیادہ اچھے اخلاق والی بہو چاہیے۔ شادی بڑے دھوم دھام سے ہوئی۔ دلہن کے ساتھ مہنگا فرنیچر، اے سی، فریج، واشنگ مشین، قیمتی برتن، سونے کے زیورات اور بہت سا سامان آیا۔ نادیہ یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ وہ بولی، امی، اب تو ہماری زندگی بدل جائے گی۔ سلمہ نے جواب دیا، بیٹی، گھر سامان سے نہیں، محبت سے آباد ہوتا ہے۔ شادی کے پہلے دن سلمہ نے ماہنور کا محبت سے استقبال کیا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی، آج سے یہ گھر تمہارا بھی ہے۔ آہستہ آہستہ سب کچھ سیکھ جانا، کوئی جلدی نہیں۔ ماہنور نے مسکرا کر سر ہلا دیا، مگر اس کے دل میں کچھ اور ہی تھا۔ چند دن تو سب ٹھیک رہا، لیکن آہستہ آہستہ ماہنور نے گھر کے کام کرنا چھوڑ دیے۔ وہ دیر تک سوتی، مہنگے کپڑے پہنتی، موبائل پر ویڈیوز دیکھتی اور اپنی سہیلیوں سے گھنٹوں باتیں کرتی۔ ادھر سلمہ صبح فجر سے پہلے اٹھتی، جھاڑو لگاتی، ناشتہ بناتی، کپڑے دھوتی، برتن صاف کرتی اور پھر دوپہر کا کھانا بھی تیار کرتی۔ نادیہ بھی اپنی ماں کا ہاتھ بٹانے کے بجائے ہر وقت اپنی بھابھی کے کمرے میں گھس جاتی۔ کبھی اس کا پرفیوم، کبھی میک اپ، کبھی کپڑے اور کبھی بیگ اٹھا لیتی۔ ایک دن ماہنور نے غصے میں کہا، نادیہ، میری چیزیں بغیر پوچھے مت لیا کرو۔ نادیہ نے بھی تیز لہجے میں جواب دیا، یہ گھر میرا بھی ہے، میں جو چاہوں استعمال کروں گی۔ اس دن کے بعد دونوں میں روز جھگڑے ہونے لگے۔ ماہنور ہر چند دن بعد اپنے میکے فون کرتی، امی وہ نیا صوفہ بھیج دیں۔ 2 دن بعد نیا صوفہ آ جاتا، پھر وہ کہتی، امی یہاں والا اے سی اچھا نہیں، نیا بھیج دیں۔ کچھ دن بعد نیا اے سی بھی آ جاتا، پھر نئے پردے، نئی کراکری، نئی ڈائننگ ٹیبل، نیا قالین، ہر ہفتے کوئی نہ کوئی مہنگا سامان آ جاتا۔ گاؤں والے کہتے، واہ کیا قسمت ہے فیصل کی، لیکن کوئی یہ نہیں دیکھتا تھا کہ اس گھر کی اصل محنت آج بھی سلمہ ہی کر رہی تھی۔ ایک دن شدید گرمی تھی۔ سلمہ بخار میں بھی کچن میں کھڑی روٹیاں بنا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ماہنور اپنے کمرے میں اے سی چلا کر آرام کر رہی تھی، جبکہ نادیہ موبائل پر مصروف تھی۔ اسی وقت فیصل دفتر سے گھر آیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی ماں پسینے میں بھیگی ہوئی ہے اور مشکل سے کھڑی ہے۔ وہ دوڑ کر بولا، امی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، پھر بھی آپ کام کیوں کر رہی ہیں؟ سلمہ نے مسکرا کر کہا، بیٹا اگر میں نہ کروں تو گھر کا کام کون کرے گا؟ فیصل نے حیران ہو کر پورا گھر دیکھا۔ برتن بھی پڑے تھے، کپڑے بھی، اور دونوں لڑکیاں اپنے اپنے کمروں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسی شام فیصل نے ماہنور اور نادیہ دونوں کو اپنے پاس بلایا۔ وہ بولا، مجھے آج بہت افسوس ہوا، میری ماں نے ساری زندگی ہمارے لیے محنت کی اور آج بھی بیمار ہونے کے باوجود کام کر رہی ہیں۔ پھر اس نے ماہنور سے کہا، صرف امیر گھر سے آ جانے سے کوئی بڑا نہیں بن جاتا، اور نادیہ سے کہا، اور بیٹی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ماں کی خدمت نہ کی جائے۔ دونوں خاموش ہو گئیں۔ رات بھر دونوں کو نیند نہ آئی۔ اگلی صبح پہلی بار ماہنور فجر سے پہلے اٹھی۔ اس نے اپنی ساس کے لیے چائے بنائی، ناشتہ تیار کیا اور گھر کی صفائی شروع کر دی۔ نادیہ بھی اٹھی اور بولی، امی آج سے برتن میں دھوؤں گی، آپ آرام کریں۔ سلمہ حیران رہ گئی۔ چند دنوں میں گھر کا ماحول مکمل بدل گیا۔ اب ماہنور اپنی ساس سے کھانا بنانا سیکھتی، نادیہ کپڑے دھوتی، فیصل بازار سے سامان لاتا اور سب مل کر کھانا کھاتے۔ ایک دن ماہنور اپنی ساس کے پاس آئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا، امی مجھے معاف کر دے، میں دولت کے غرور میں اندھی ہو گئی تھی۔
آپ نے مجھے کبھی برا نہیں کہا، لیکن میں نے آپ کی محبت کی قدر نہیں کی۔ نادیہ بھی رونے لگی۔ امی مجھے بھی معاف کر دے، میں نے آپ کی خدمت نہیں کی اور بھابھی کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کیا۔ سلمیٰ نے دونوں کو گلے لگا لیا اور کہا، بیٹیاں اور بہو اگر ایک دوسرے کا سہارا بن جائیں تو گھر جنت بن جاتا ہے۔ اس دن کے بعد اس گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا۔ اب وہاں دولت سے زیادہ محبت، عزت اور اپنائیت کی قدر ہونے لگی اور پورا گاؤں سلمیٰ کے گھر کی مثال دینے لگا۔ گھر کی خوشی دولت سے نہیں بلکہ محبت، احترام، ذمہ داری اور ایک دوسرے کی خدمت سے آتی ہے۔